السلام علیکم۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت آیت ہے۔ یہ دلوں کا سہارا ہے، ان لوگوں کے دلوں کا سہارا جو لوگ آج پریشان ہیں، بہت ہی زیادہ فکر مند ہیں۔ زیادہ فکر مندی ان کو اپنے حالات کی نہیں ہے، بلکہ ان کو فکر مندی دوسروں کے ایٹیٹیوڈ کی ہے، لوگوں کے وہ رویے جو کہ لوگوں کی مجبوریوں کی وجہ سے یا ان کے مال کی کمی کی وجہ سے یا ان کی کمزوریوں کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے رویے ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، ان کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ یہ آیت جو ہے ان کے لیے بہت ہی زیادہ خوبصورت پیغام لے کے آتی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، these days revolves around the people۔ یہ دن جو ہے پھر پھر کے لوگوں کے گرد آتے ہیں۔ آج کوئی اوپر ہے تو کل کوئی نیچے ہے، وہی بندہ آج جو مالدار ہے کل کو وہ غریب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان میں دن پھرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کا آپس کے اندر پیار رہنا، محبت قائم کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت اور خوشحال معاشرے کی باقاعدہ صفت بتائی ہے۔ جب کوئی بھی معاشرہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آتا ہے، تبھی وہ اچھی پرفارمنس دے سکتا ہے عبادات کے اندر۔ ایسا تو پاسبل نہیں ہے بالکل بھی، بلکہ نیچرلی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگینسٹ ٹو ریالٹی ہے کہ اگر 10-20 لوگ ہیں یا ایک سوسائٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ لڑ جھگڑ رہے ہوں اور عبادات بھی اچھی کر رہے ہوں، بڑا میننگ لیس لگے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتا ہے، نہ اس کو پریشانی کے اندر چھوڑتا ہے، نہ اس کو ٹیز کرتا ہے، نہ اس کے دل کو جو ہے ویران پریشان کرتا ہے، نہ اس کو ایسی باتیں بولتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے محفوظ ہیں، یعنی کہ ان کو زبان سے بھی کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں کہتا اور نہ ہی ہاتھوں سے وہ پریشانی پہنچاتا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل المؤمنون حتى لا يدخل الجنت حتى يؤمنوا، کوئی بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مومن نہ ہو جائے۔ اب ہر مسلمان مومن ایک نیک بندے کی اس بات کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، اور کوئی اس کا مقصد ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نیکیاں کرتا ہے، پریشانیاں برداشت کرتا ہے تو میں جنت کے لیے جنت میں چلا جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں۔ تو اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ مومن نہ ہو جائے۔ وَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابَبْتُمْ، تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ محبت نہ کرنے لگ جائیں ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے دلوں کی قدورتیں نفرتیں ختم کر کے ایک دوسرے سے محبتیں نہ کرنے لگ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں آپ کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس سے محبت قائم کرنے میں، بڑھنے میں، محبت کی انہانسمنٹ کے لیے آپ کو ایزی وے ایک بتاتا ہوں، کہ ایک پوائنٹ ایزی بتاتا ہوں، جن میں سے وہ یہ ہے السلام افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، ایک دوسرے سے سلام لو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کو عام کرنا۔ یہ ایک پوائنٹ ہے، مطلب اور بہت سے پوائنٹس ہیں، ان میں سے ایک پوائنٹ یہ بتایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام کریں۔ اور یہ محبت کا قائم کرنا کسی بھی معاشرے کو پراسپر کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کی مثالیں بیان کی۔ ان میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں ایک ایسی عورت کے بارے میں جانتا ہوں جو بہت ہی زیادہ نمازیں پڑھنے والی ہے، حتیٰ کہ تہجد اور عشاء کی نماز بھی پڑھنے والی ہے، اور چیریٹی بہت زیادہ کرتی ہے اللہ کی راہ میں، تو لیکن زبان کی بہت زیادہ تیز ہے، بہت لوگوں کو اس نے تکلیفیں پہنچائی ہیں، بہت ہی زیادہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی عورت ہے، وہ جہنم میں جائے گی اپنی زبان کی وجہ سے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے۔ اور ایک اور صحابی نے یہ بات بیان کی، میں ایک ایسی عورت کو جانتا ہوں جو کہ اتنی عبادات تو نہیں کرتی، کوئی اتنی چیریٹی نہیں کرتی تھی، فرائض پورے بس کرتی تھی، نمازیں وغیرہ پڑھتی تھی، نوافل میں کمی تھی اس کی، لیکن اس کی زبان کا اخلاق بہت اچھا تھا، لوگ اس سے بہت خوش تھے، دعائیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جو ہے یہ جنتی عورت تھی۔ یعنی کہ زبان ایک ایسی چیز ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، پوری باڈی ہے، اس میں سے ایک ہی ایسا جو ہے نا گوشت کا لوتھڑا ہے ہماری زبان، کہ اس کی وجہ سے کتنے ہی زیادہ لڑائیاں جھگڑے ہو سکتے ہیں، اور کتنی ہی زیادہ لڑائیاں جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں اگر زبان کو کنٹرول کر لیا جائے۔
دیکھیں ایک چھوٹی سی زبان ہی نا، ہلا کے کسی کو تانا دے دینا، کسی کے بارے میں کسی کو ایسی بات کہہ دینا کسی کی پریشانی کے اندر، اس کو سمجھنا ہی نہ، بلکہ اپنی بات کو سیلفشنس کو سامنے رکھ کر کہنا کہ یہ آپ فلاں کام کر رہے ہو، اس کے سامنے رکھ دینا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ زبان کے تیر سے منع کیا ہے. اور میں آپ کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک بات بتاؤں، مجھے ان کی بات اکثر یاد آیا کرتی ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں بری بات کہتا ہے، غیبت کے بارے میں انہوں نے بتایا اور زبان کے ریلیٹڈ بات ہے، کسی نے آپ کے بارے میں کوئی بری بات کہی کسی دوسرے شخص کے سامنے جو کہ آپ کا بھی جاننے والا ہے. اب کیا ہوا کہ اس کو چاہیے کہ وہ سیو کر لے، نہ بتائے کسی کو. ہم کیا کرتے ہیں، ہم فوراً جا کے اس کو بتاتے ہیں فلاں فلاں بندے نے تمہارے بارے میں یہ بات کہی ہے. امام ابن تیمیہ کے ساتھ رحمہ اللہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ایک شخص نے آ کے کہا کہ فلاں فلاں بندہ آپ کو گالی دے رہا تھا یا کوئی ایسا برا بلا کہہ رہا تھا. کہتے ہیں مجھے غصہ اس سے زیادہ تم پہ آ رہا ہے کہ اس نے اندھا تیر ایک چھوڑا ہوا میں جو کہ راستے میں کہیں گر گیا، تم نے وہ تیر پکڑا اور تیر پکڑ کے آ کے میرے سینے میں گھونپ دیا. یعنی کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی کی بری بات اگر کسی نے کہہ بھی دی ہے کسی کے سامنے، اس کو دوسرے کو جا کے بتاتے ہیں اس کو مخالف کرنے کے لیے. تو اس لیے ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، ہاتھوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. لازم ہے کہ ہمارے درمیان میں محبتیں قائم ہو، کیونکہ اکثر ہمارے معاشرے میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہم زبان سے اتنی زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں کہ اس بات سے نکل ہی جاتے ہیں، ہمارے مائنڈ سے یہ بات نکل ہی جاتی ہے کہ یہ دن جو اللہ نے ہمارے ساتھ اچھے کیے ہیں، میرے ساتھ اچھے کیے ہیں، مال کے اندر اچھا کیا ہے، تو جس کو میں برا بھلا کہہ رہا ہوں، جس کی میں بے عزتی کر رہا ہوں، انسلٹ کر رہا ہوں، اس کے بھی دن پھر سکتے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ بھی بدل سکتے ہیں دن. اور میں ایک بڑی ہی ایگزامپل میں بڑا ہی حیران ہوا، امیزنگ قسم کی ایک میرے پاس ایگزامپل ہے. میرے ریلیٹیوز میں ایک آپی ہیں، انہوں نے مجھے بات سنائی چند دن پہلے. کہتی ہیں کہ بیٹا اس سے بہتر میں مثال کو نہیں جان سکتی تلک الایام نداولها بین الناس کی. کہتے میرے ساتھ خود پیش آیا. ہوا یوں، کہتے کہ ہم 20-25 سالوں سے ایک جو ہے نا سوسائٹی میں ایک محلے میں رہ رہے تھے، تو وہاں پہ ایک عورت ہمارے ساتھ رہ رہی ہے، اس کے بیٹے کی شادی تھی. اس محترمہ نے ڈسٹریبیوٹ کیے کارڈز، شادی کارڈز ہوتے ہیں، انویٹیشن کارڈز ہوتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کیے، سب کو دیے، ہمیں چھوڑ دیا. کہتی میں نے کہا شاید ان کو بھول گیا ہوگا. میں نے کہا کہ محترمہ آپ نے ہمیں نہیں دیا، آپ بھول گئی ہمیں، اور رہتے بھی گھر کے بالکل سامنے تھے. تو وہ کہتی نہیں، ہم جو کرایہ دار ہوتے ہیں نا، جو کرائے پہ رینٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو زیادہ ان کے ساتھ ان کو امپورٹنس نہیں دیتے. انہوں نے تو بہت برے الفاظ بولے تھے. خیر کہتی میں بہت پریشان ہوئی کہ یا اللہ ہمارا مکان نہیں ہے اپنا، گھر نہیں ہے اپنا، تو مطلب ہماری سیلف رسپیکٹ ہی نہیں ہے، ہم انسان ہی نہیں ہیں، اور گھر والے رسپیکٹفل لوگ ہیں. میں بہت ہی زیادہ کہتی میں پریشان ہوں، کچھ کہا نہیں. وہ دل کی صبر کی بات اللہ کو شاید اللہ نے قبول کر لیا. کچھ مہینے کچھ چند سالوں بعد انہوں نے خود اپنی سچویشن بتائی. کہتے اب یہ صورتحال ہے کہ ایک اور جگہ پہ ایک اور گلی میں وہی خاتون ہمارے نیبرز میں رہتی ہیں، لیکن میں اپنے گھر میں رہتی ہوں، وہ رینٹ پہ رہتی ہیں. میں اتنا حیران ہوا. میں اس سے بیسٹ ایگزامپل اپنی لائف میں مجھے نہیں کوئی نظر آئی جو عام سوسائٹی لوکل سوسائٹی میں جو ایگزامپل میں دیکھوں، تلک الایام نداولها بین الناس کہ ریوالو ہو جائے، دن پھر جائیں اوپر سے نیچے، جو کرایہ دار تھا وہ مالک بن جائے، مالک جو ہے کرایہ دار بن جائے. تو آج ہماری سوسائٹی میں اور بہت سے معاملات ہیں، لیکن ایک بڑا پرابلم عام ہے کہ جس کے پاس کرایہ دار جو بیچارہ رہنے والا ہے، جس کے پاس گھر نہیں ہے، اکثر ہی اس کو اس بات کا لفظ غلط کی طرح اس کو احساس دلایا جاتا ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی وقار ہی نہیں ہے. جس کا اپنا گھر ہے اسی کا سارا وقار ہے، اسی کی ساری عزت ہے، اور جس کا اپنا گھر نہیں ہے نہ اس کا کوئی وقار ہے نہ عزت ہے، until unless وہ اپنا گھر خرید لے. کیونکہ یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ یہ ملینز میں ہوتی ہے، اس کا پورا کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے جن لوگوں کے پاس اپنا گھر ہے وہ سمجھ لیتے کہ ہم نے شاید اللہ سے اوپر آسمانوں سے جا کے ہم لکھوا کر لائے ہیں کہ ہمیں گھر دے دو، ہمیں گھر ملنا چاہیے تھا. یہ جو بغیر گھر کے ہے اس کو تو گھر ملنا نہیں چاہیے تھا. حالانکہ ہم یہ کیوں نہیں سوچ لیتے کہ اگر لاکھوں ہزاروں لوگوں کو اللہ نے بے گھر کیا، مجھے گھر عطا کر دیا، تو میں کون سا کوئی اتنا نیک ولی اللہ ہوں کہ ایسا صحابی ہوں، اتنا نیک ہوں اللہ نے مجھے گھر دے دیا. میں تو کہتا ہوں شخص کی عاجزی ختم نہیں ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو اپنی زبان کے تیروں سے احساس دلائے، جھکائے لوگوں کو اپنے سامنے کہ میں گھر والا ہوں تم گھر والے نہیں ہو، یہ احساس دلائے لفظ غلط کی طرح. بلکہ اگر یہ نہ بھی مائنڈ میں ہو کہ گھر کی وجہ سے کسی کو تانا دیا جاتا ہے، پھر بھی اسے اوائڈ کرنا چاہیے. کیونکہ جو بے گھر بندہ ہوتا ہے وہ تو ویسے ہاف آؤٹ ہوتا ہے، اس کا بیچارے کا پریشانیوں کی وجہ سے اتنا پریشانی ہوتی ہے کیونکہ ملینز میں اب یہ گیم چلی گئی ہے گھروں کو خریدنے کی. وہ بیچارے انکم سے پریشان ہوتے ہیں، ہم ان کو ٹیز کر کے ان کو تانے دے کے کرایہ داروں کو اب نکل جاؤ یہاں سے،
فلاں فلاں، تو ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے اگر ہم اپنی زندگی کو صحیح طرح سے سیو کرنا چاہتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، کیونکہ یہ دن لوگوں کے درمیان میں پھرتے رہتے ہیں۔ اگر آج کوئی گھر کا مالک ہے، کل کو ممکن ہے وہ نہ ہو، ممکن ہے جو گھر کا آج مالک نہیں ہے کل کو اس کے پاس بہت سے گھر ہوں۔ تو اس لیے ہمیں آج کسی کے ساتھ اچھے ماحول میں، اچھے انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے، مالداری کی پوزیشن میں رہتے ہوئے کسی سے اچھے تعلقات بنانے چاہیے، تاکہ کل کل اگر ہمارے معاملات، معاشی حالات خراب بھی ہو جائیں تو لوگ کم از کم یہ تو کہیں نہیں یار جب یہ مالدار تھا تب بھی عاجز تھا۔ یہ نہ ہو مالدار ہوں تو میں بہت ہی زیادہ اکڑ خواہ ہوں، میں غریب ہو گیا ہوں تو عاجز ہو گیا ہوں۔ یہ تو کوئی بات نہیں، تو نیچرل ہی ہے کہ پانی جب اوپر سے گر رہا ہوتا ہے تو تیزی میں ہوتا ہے، جب سیدھا پلین چلتا ہے تو ظاہری بات اس نے آرام سے چلنا ہے، اس نے نہ شور کرنا ہے نہ اس کا کوئی فورس ہوتی ہے۔ سو ہمیں اس طرح سے ایکٹ کرنا چاہیے کہ اللہ بھی راضی ہوں، اس کو اتنا مال دے دیا، کیونکہ مال بھی آزمائش ہے اور غربت بھی آزمائش ہے۔ تو ہمیں یہ ہمیشہ مائنڈ میں رکھنا چاہیے، تلک الایام نداولها بین الناس، these days revolves around the people۔ انشاءاللہ ہمارے معاملات بڑے ایزی ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔